اور عابر سبیل یا راستہ گزرنے والے ہیں نا، سفر کرنا ہے، ہم کو یہاں سے بنگلور جانا ہے، کب آئے گا بنگلور، کب آئے گا بنگلور، ایسا سوچتے ہوئے جاتے ہیں، گئے تو الحمدللہ، خبر کو جانے تک یا اللہ موت کب آئے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایسے زندگی گزارو، یہ فرمائے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے ابن آدم، اے میرے بھائی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شام بھی تو صبح کا انتظار مت کرو۔ جیسے آپ کو کچھ بھی صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کچھ دینا ہے، کچھ نفل نماز پڑھنا ہے، شام ہو گئی کل پڑھیں گے، ایسے مت سوچو کل آئے گی، کیا یقین ہے تم کو؟ اسی کو اردو میں بولتے ہیں آج کا کام کل پر مت ڈال یا مت ٹال، اب کرو، زندگی ہے کر لو۔ تو کہا کہ صاحب دیکھو شام ہوئی نا، صبح تک زندہ رہے گی کوئی گارنٹی نہیں، صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو گئی اچھا شام کو کر لیں گے، شام کو فلاں، نہیں جی یہ نہیں، ایسے تم زندگی گزارو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے کہا خود من صحتک لسقمک وخود من حیاتک لموتک۔ دیکھو جی اللہ نے تم کو تندرستی دی ہے نا، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، جو کچھ کر سکتے کرو، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، صدقہ خیرات کرو، کل فقر و فاقہ آ جائے گا، دے نہیں سکتے لینے کے ہو جائیں گے، انتظار مت کرو۔ اور اسی طرح جو بھی کام کرنا ہو وہ جلد سے جلد تم کو کر لینا چاہیے، صحت مند ہے، مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، سب لوگ اٹھا کے چلائیں گے، اٹھا کے بیٹھیں گے، کیا کرو گے جی؟ حدیث کے اندر ایک بڑی فضیلت آتی ہے، وہ فضیلت ایسی ہے، آدمی جب تندرست ہوتا، صحت مند تھا، اس وقت فرض کرو تہجد پڑھتا تھا، روز پڑھتا تھا تہجد، ماشاء اللہ، بیمار ہو گیا جی، پڑھ نہیں سکتا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صحت کی حالت میں پڑھتا تھا نا نماز، بیمار ہونے کے بعد بھی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا ثواب کنٹینیوس لکھتے جاؤ، حالانکہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بیمار ہے، پریشان ہے، لیکن ہمیشہ اس کا ثواب ملتے جائے گا۔ تو اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا خود من صحتک لسقمک، تم جب تندرست ہو تو اس وقت جو کچھ کر سکتے عبادت کر لو بیمار ہونے سے پہلے، ومن حیاتک لموتک، موت آنے سے پہلے تیاری کرو، کیا کیا کر سکتے، موت آنے کے بعد کہو گے اللہ سے اللہ ذرا مہلت دے، اللہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تمہارا وقت آ گیا موت کا تو اللہ تعالیٰ 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، اللہ نے 2 بڑی نعمت دی ہے ہر انسان کو، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ دھوکے میں ہیں، قدر نہیں کرتے۔ کیا 2 نعمتیں ہیں؟ کہا صحہ، تندرستی جی، اس کی قدر کرو، ابھی موت بتایا میں، تندرست ہے تو عبادت کر لو، خرچ کر لو، دے لو، اللہ کو راضی کر لو، تو صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ کے فرمایا اللہ کے رسول نے الفراغ، خالی وقت جی، کھانے پینے سونے جاگنے بیپار جو بھی وقت میں کیا ملتا رہتا خالی وقت۔ فرض کریں بھائی یہاں سے گھر کو جا رہے ہیں ہم لوگ، راستہ بھر کیا سوچتے جائیں گے؟ دعا کرتے جاؤ، سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، الحمدللہ پڑھتے جاؤ، کیا بھی جو بھی ٹائم ملتا اللہ کے حساب میں جمع کرتے جاؤ، اللہ کے حساب میں جمع کرتے جاؤ گے، کتنی بڑی نیکی ہو جائے گی جی۔ تو اس طرح نیا سال آتا ہے تو ہم کو یہ خوشخبری نہیں دیتا بہت اچھا ہے جی تمہارے لیے نیا سال مبارک ہو، نہیں جی نیا سال آئے تو ہم کو اور بھی غم ہوتا ہے، یا اللہ میری زندگی کا ایک اور سال بھی کم ہو گیا،
میں نے عبادت نہیں کی، یہ افسوس ہوتا ہے۔ البتہ آدمی یہ تیاری کرے کہ انشاءاللہ میں یہ جو سال شروع ہوا ہے، پچھلے سال میں عبادت نہیں کیا ٹھیک سے، اس سال زیادہ روزہ رکھوں گا، زیادہ اللہ سے قریب ہو جاؤں گا۔ اس طرح وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے جو ہے اچھا کام کرتا ہے۔ محرم شروع ہوتے ہی ایک تو شیعہ لوگ ہیں جن کے متعلق میں نے بتایا، اور دوسرے بہت سارے خرافی لوگ ہیں۔ نیا سال آیا تو یہ دعا پڑھنا، گزرا ہوا سال یہ دعا پڑھنا، کوئی بھی دعا حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہر مہینے کی دعا ہے، جب بھی تم چاند دیکھے دعا پڑھو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ ہلال خیر و رشد۔ اللہ اس جو نیا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ اس کو برکت کا مہینہ اور سلامتی کا مہینہ، خوشی کا مہینہ بنا اللہ۔ رب چاند تیرا بھی میرا بھی رب اللہ ہے، اللہ اس مہینے کو نیکی کا مہینہ بنا دے اور خیر و برکت کا مہینہ بنا۔ ہر مہینے دعا پڑھنا چاہیے۔ چاند دیکھے یا چاند کی اطلاع ملی آپ کو کہ چاند نظر آ گیا تو دعا پڑھنا چاہیے، پڑھتے نہیں لوگ۔ اتنی دعا سے غفلت ہے، دعا کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، تمہاری ساری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا علاج دعا میں ہے۔ دعا کرتے رہنا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے، دعا کو اپنا ایک مضبوط ہتھیار بناؤ۔ خیر سلاح المؤمن الدعاء، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ نے دشمنوں کو ناکام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو ختم کیا۔ دعا جو بھی ضرورت ہو بس اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت قرآن مجید کے اندر بہت جگہ بتائی ہے۔ رمضان کے روزے کی باتیں آتے آتے اللہ بولتا ہے تم اپنے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر بندے پوچھیں اللہ کہاں ہے، زور سے دعا کرنا کیا، آہستہ دعا کہو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے میرے اوپر ایمان لا کر میری بات ماننا۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ کی باتوں کو مان کر شرک سے دور رہ کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا ہم کو دے گا، سب کچھ دے گا۔ یہ ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میری دعا سے تکبر کرتے ہیں تو میں ان کو جہنم میں بھیجوں گا، ایسے کہا اللہ نے۔ تو دعا میرے بھائیوں بہت بڑی دعا ہے، تو چاند دیکھنے کی دعا ہو، دوسری دعا ہو، اللہ سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی محرم کے روزے کے تعلق سے، اس کو کہتے ہیں عاشوراء کا روزہ۔ عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10واں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ مکے میں جاہلیت کے لوگ بھی رکھتے تھے، کافر بھی رکھتے تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ ہے مہینہ یہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے عاشوراء کا روزہ، لیکن کسی کو حکم نہیں دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مدینے کو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا محرم کی 10ویں تاریخ ہے، مدینے کے جو یہودی ہیں سب روزہ رکھے ہیں اور اپنی عورتوں کو نئے کپڑے، بچوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو زیور پہنائے ہوئے ہیں، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا روزہ ہے یہ؟ کہا آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، بچایا نا، اس کے احسان میں اس کی قدر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تم سے زیادہ خوشی ہم کو ہے۔ فوراً بھیجے ایک صحابی کو، اعلان کرو جی مدینے میں جو لوگ کھا لیے اب شام تک نہیں کھانا، روزہ رکھنا، اور جو لوگ ابھی نہیں کھائے وہ لوگ روزہ رکھنا۔ فوراً اعلان ہو گیا۔ ایک روزہ سال میں فرض ہے،
دوسرے سال اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھو محرم کا عاشورے کا، اور جو نہیں رکھنا چاہتے نہیں رکھے گا. رمضان کے روزے فرض ہو گئے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا. صحابہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی بھی رکھتے، عیسائی بھی رکھتے، ہم بھی رکھتے، یہ ایک دوسرے سے مل گئے نا اللہ کے رسول ہم لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا. 9 کا روزہ اس کا مطلب سب نے یہی سمجھا ہے 9 اور 10 دونوں دن رکھوں گا تاکہ ان کے خلاف ہو جائے. وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھتے. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن دوسرے سال آپ کی زندگی نہیں تھی تو اللہ کے رسول جب بھی تھے زندگی میں 10 کو روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد 9-10 رکھنا صحابہ شروع کیے. تو آج بھی اگر کوئی چاہے تو جمعہ ہفتہ 2 دن روزہ رکھے، 2 دن روزہ رکھے، ٹھیک ہے. اگر 9-10 نہیں رکھے تو 10-11 کو رکھ لے. وہ بھی نہیں رکھ سکے تو بھائی 10 کو رکھ لے، ہے نا. نفل روزہ نہیں بھی رکھے گناہ کچھ نہیں ہے، لیکن 1 سال کے گناہ معاف ہوتے. چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جی. اتنا بڑا ثواب ہے. عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف، اور یہ عاشورہ کا روزہ جو ہفتے کے دن آنے والا ہے وہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. اگرچہ ہمارے بعض علماء، بہت کم علماء یہ کہتے ہیں ہفتے کے دن فرض روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھنا، ناجائز ہے، حرام ہے بولتے. ہمارے بعض علماء جیسے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ہفتے کے دن رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی بھی روزہ، وہ عرفے کا ہو عاشورہ کا ہو، ہرگز نہیں رکھنا. ویسا بولتے تھے وہ. لیکن بہت سے علماء نے کہا نہیں، ہفتے کے دن خالی نفل روزہ نہیں رکھنا. کیا بھی مناسبت ہے، جیسے عاشورہ آ گیا یا ایک صاحب عرفے کا آ گیا، کہا وہ رکھ سکتے. لیکن اس کو بھی وہ مانتے نہیں تھے. آپ چاہیں تو جمعے کو رکھیے اور ہفتے کو رکھیے، نہیں تو ہفتے کو رکھیے اتوار کو رکھیے، وہ بھی نہیں تو جمعے ہفتے کے دن رکھ لیجئے 10واں. اور نہیں بھی رکھتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی گرفت نہیں ہے. تو محرم کی باتیں بہت زیادہ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی اسی میں واقع، اس محرم کی 10ویں تاریخ کو سن 61 ہجری 60 پر 1 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی کربلا میں. اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. وہ جو شیعہ جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ صاحب حسین کی شہادت ہوئی اس لیے یہ روزہ فرض ہوا. نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نجات پائے اس دن کا واقعہ ہے، اور یہ کہتے ہیں حضرت حسین شہید ہوئے اس لیے محرم کا روزہ فرض ہے. یہ جھوٹی بات ہے. ہر گمراہی سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، ہر قسم کی بکواس اور بیہودہ باتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب کا نمانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو گزرا سال اس سے زیادہ آنے والے سال میں عبادت کرنے کی، اللہ سے قریب ہونے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.